बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर आइए के साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पुलिसरार अली अमीन गंडापुर गिरफ़्तार, रूपोश, ज़ेर हिरासत के पेशावर वापसी। डी चौक में 2 हीरो हुए ज़ीरो, और गंडापुर KPK हाउस क्यों और कैसे गए, लाहौर का एहतजाज कैसा रहा, लाहौरियों ने कितना साथ दिया PTI का, इन तमाम बातों में गुफ्तगू करूँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। जी नाज़रीन, पहली बात कि वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर एक बार फिर गायब हो गए। अच्छा, क्यों गायब हो गए, कैसे गायब हो गए, ये अब कारकुनों को ज़्यादा परेशानी है, पुलिस को या एजेंसियों को है या नहीं है, क्योंकि उन पर इल्ज़ाम एक ही है कि कहीं ये मैच फिक्स करके तो नहीं खेल रहे। अब तो कारकुन भी ये सोचने लगे हैं, इसलिए कि वो बड़े लाम लश्कर के साथ आए थे, सरकारी मशीनरी के साथ आए थे, बड़ा आंसू गैस उन्हें बर्दाश्त की उनके कारकुनों ने, और हज़ारों के लोग उनके साथ थे, इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन सारा एहतजाज जो है वो लगता है सिर्फ KPK के ज़िम्मे था, क्योंकि KPK से ही आए, पंजाब से वहाँ काफ़िले नहीं गए। अच्छा, डी चौक कितने लोग पहुँचे, गिनती के लोग पहुँचे, और उनके कारकुन बाद में पहुँचे जिन्हें रात गए फारिग कर दिया गया, यानी एजेंसियों ने निकाल दिया। लेकिन वो बददिल थे कि आखिर अली अमीन गंडापुर काफ़िले को छोड़कर अचानक KPK हाउस क्यों गए, ये एक सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि ये हैं कहाँ। ये तो पेशावर से आ रहे थे क़यादत करते हुए, और बड़ी बड़ी उन्हें बातें की थी, और उन्होंने कहा था पहली गोली मैं खाऊंगा, एक गोली पर 10 गोली मारेंगे, एक शेल पर 10 शेल मारेंगे। तो यहाँ शेल भी चलते रहे, और कारकुन उन्हें सहते भी रहे, ज़ख्मी भी हुए, और पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए। अब हुकूमत ये कहती है कि हमने 500 से ज़्यादा या 600 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया, उसमें 120 जो हैं या 130 जो हैं वो हैं अफ़गान महाजिर, यानी अफ़गानी भी उसमें शामिल हैं जो असला समेत हैं, जिनके पास पेट्रोल बम बनाने का सामान भी मौजूद था, और बाकी भी मामला थे, और गुलेलें भी थीं, कैंचे भी थे। और उसके अलावा जो है 500-600 जो लोग पकड़े हैं उनमें KPK पुलिस के एहलकार भी शामिल हैं, और वो एहलकार जो बाकायदा शेल मार रहे थे पंजाब पुलिस को या सिक्योरिटी फोर्सेस को। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि फ़ौज और पब्लिक आमने सामने नहीं हुई। फ़ौज ने भी तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, हालांकि उसके पास 245 के इख्तियारात थे और मुकम्मल इख्तियारात थे। इस आर्टिकल के तहत वो किसी को जवाबदेह नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। यानी नए DG या ISI जो हैं आसिम मलिक, ये उनकी हिकमत अमली होगी। अच्छा, और कारकुनों ने भी कहा कि फ़ौज हमारी है और हम फ़ौज के साथ हैं, यानी जो लोग आए वो भी उनको बाकायदा मस्का लगाते रहे कि कहीं इधरों भाई कोई काम न पै जाए। अब कहा यह गया था कि अगर अली अमीन गंडापुर गिरफ़्तार हो गए तो आज़म सवाती उसकी क़यादत करेंगे, तो आज़म सवाती भी कहीं नज़र नहीं आए, कहीं नहीं देखे गए। और बड़ी क़यादत जो थी वो पहले ही, यानी MNA MPA सेनेटर, वो पहले ही शायद हिकमत अमली में छुपा लिए गए थे कि नहीं, इनको सामने नहीं आने देना। तो सिर्फ कारकुनों का खून क्या इतना ही सस्ता था, यही कारकुन सवाल कर रहे हैं कि हम ज़ख्मी हुए, हम घर से बेघर हुए, हम 2-3 दिन जो है बाहर रहे, हम भूख और प्यास हमने बर्दाश्त की, सब कुछ किया, और हमने चढ़ाई की, और हम डी चौक तक पहुँच गए। लेकिन भाजी लीडर के थे, कप्तान साड़ा के थे, असल कप्तान जेल में जिसकी अपील पर गए, जिसकी मोहब्बत में गए, और उन्हें साबित कर दिया कि हम उसकी मोहब्बत में बिल्कुल कुर्बानी देने को तैयार है। लेकिन जिनसे कुर्बानी चाहिए थी वो कहाँ गए, वो गायब हो गए। और वो फिर KPK में गया, फिर KPK में जनाब रेंजर्स घुस गए, रेंजर ने जनाब उनको हफ्ज़े बेजा में रख लिया, और फिर बाकायदा PTI के लीडरों की तरफ से कहा गया जनाब वो गिरफ़्तार हो गए, उनको ज़ेर हिरासत रख लिया गया, बल्कि उन्हें हफ्ज़े बेजा में रखा, हुकूमत उसकी तरदीद करती रही। लेकिन सिद्दीक़ जान उनका एक बहादुर सिपाही है PTI का, अपने मौक़िफ़ का, उसने कहा वो बहुत पहले, सबसे पहले उसने कहा वो पेशावर चले गए। कैसे गए, क्या हुआ,
تو اب اس کا حال جو ہے وہ بتا رہے ہیں فیصل واڈا کہ وہ جو بہادر جنگی تھا اور مسٹر ڈنڈا پور وہ ڈکی میں بیٹھ کے بھاگ گیا، اور دوسری طرف انہوں نے حکومت پر بھی طنز کیا کہ وہ جو فیلٹ پہننے والے تھے، ہیٹ لگانے والے تھے اور لال جرابیں پہن کر دعوے کرنے والے تھے، وہ بھی دیکھتے رہ گئے، انہوں نے بھی اسے پکڑا نہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ پھر سوال یہی ہوتا ہے، کارکن کہتے ہیں شاید کہ تھے میچ فکس تھے نہیں، کہ دونوں جانب سے مل کے تو نہیں کھیلا جا رہا، کیونکہ اس میں بہت سے سوالات اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ کے پی کے ہاؤس میں گوہر علی خان صاحب بھی گئے تھے، بیرسٹر گوہر علی خان بھی باقاعدہ اپنی گاڑی میں گئے تھے، اور پھر وہ اس کے بعد نکلے، انہیں میڈیا سے گفتگو نہیں کی، سیدھے نکل گئے، چلے گئے۔ تو سوالات تو اٹھتے ہیں، پھر جنم لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے، قیادت کہاں تھی، گوہر علی خان کس سے ملے، وہاں گنڈا پور صاحب سے کس سے ملاقات کی، کیا وہاں پہ مار دھاڑ ہوئی، کیا رینجرز نے ان کو مارا پیٹا، کیا ان کے دروازے توڑ کے اندر گھسے، کیا ہوا؟ تو تھوڑی دیر میں ایک شام کے ٹائم ایک ویڈیو آ گئی کہ علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ میں نوافل ادا کرنے یہاں کے پی کے ہاؤس آیا تھا، اور باقی کے لوگ بھی جو تھے ان کے سامنے جن سے وہ مخاطب، ان سے کہتے ہیں آپ بھی نوافل ادا کریں، ہم جیت گئے ہیں، ہم نے کہا تھا پہنچیں گے، اسلام آباد ہم پہنچ گئے، پنجاب حکومت بھی ناکام ہو گئی، وفاقی حکومت بھی ناکام ہو گئی ہمیں روکنے پہ، تو ہم کامیاب ہیں، ہم قائد کے سپاہی ہیں، ہم عمران کے سپاہی ہیں، آئندہ جو وہ کال دیں گے وہ پھر ہم دیکھیں گے۔ اچھا، نہ انہوں نے ملتوی کرنے کی بات کی، نہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا میں نے نوافل پڑھ لیے، آپ بھی نوافل پڑھیں اور وضو کریں اور پڑھ کے اور پھر چلتے ہیں واپس، ہمارا کام ختم ہو گیا۔ اب دونوں جانب سے جیت کے دعوے، حکومت کہہ رہی ہے ہم نے ڈی چوک پہنچنے نہیں دیا، ہم نے وہ ہنگامہ رائی نہیں انہیں دی، لیکن آگے بھی لگی، آنسو گیس بھی چلے اور باقاعدہ جھڑپیں بھی ہوئیں، آنکھ مچولی ہوئی، فورسز سے بھی، کارکنوں سے بھی، اور کارکن یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو پہنچ گئے تھے اسلام آباد، ہمیں کہا جاتا اٹک کا پل نہیں کراس کرنے دیں گے، تو دونوں پاسے کہہ رہے ہیں بھائی دونوں پارٹیاں جیت گئی ہیں، تو خوش رہیں کیسے رہیں، لیکن سوال یہ ہے، قوم کا سوال یہ ہے کہ آخر اتنی بڑی قیادت کرتے ہوئے گنڈا پور جو ہے کے پی کے ہاؤس کہاں گئے، اور ابھی تک جو ہے ان کا کوئی بڑا بیان سامنے نہیں آیا کہ ان کے ساتھ کیا بیتی، کیا ہوا۔ حالات یہ ہیں کہ زرتاج گل کو بھی گرفتار کر لیا گیا ان کے ڈیرے پہ سے، اور جو معاملات ہیں دوسری جانب جو اسلام آباد سے لاہور سے ہوئی، مسرت چیمہ گرفتار ہوئی، سلمان اکرم راجہ گرفتار ہوئے، اور بھی لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں، لیکن یہاں دو جگہ لاہور میں دو جگہ صرف ہوا، ایک جی پی چوک میں جو وہ بھی وکلا نے کیا، اور ایک ایوان عدل کے باہر، دونوں جگہ شیلنگ بھی ہوئی، لاٹھی چارج بھی ہوئی، مار کٹائی بھی ہوئی، سب کچھ۔ تو ایسا لگا کہ اب جو کچھ بھی ہے پی ٹی آئی کا وہ صرف وکلا کے ذمے ہے اور کچھ نہیں ہے، قیادت بھی انہی کے ذمے، مظاہرے بھی انہی کے ذمے، سب کچھ ان کے، اس کے علاوہ کارکن نہیں نکلے، اور مینار پاکستان پہنچنا تو بہت مشکل میں بات ہے، کہیں بھی دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آیا، صرف آزادی چوک تک مسرت جاوید چیمہ چند عورتوں کے ساتھ پہنچی تھیں جن کو پی ٹی آئی ان کو مانتا ہی نہیں، لیکن وہ بھی گرفتار ہو گئی۔ بہرحال اب معاملات کیا ہیں، لوگ دوسری جانب بھی دیکھ رہے ہیں، حکومت کی جانب بھی دیکھ رہے ہیں کہ 9 مئی کا سزائیں نہیں ہوئیں، مصلیحت کا شکار ہیں۔ ماضی میں جب 25 مئی کو آئے تھے یہ، اور جب ان کو سہولت کاری بھی موجود تھی سپریم کورٹ کی، تو یہ پہنچ گئے تھے ڈی چوک تک، اور انہوں نے کہا وہ غلطی سے ان کو پیغام نہیں ملا ہوا، لیکن رانا ثناء اللہ پورے انہوں نے اپنی حکمت کا مظاہرہ کیا تھا، حکیم رانا ثناء اللہ کے سامنے وہ کھڑے نہیں ہو پائے تھے۔ اور ایک اور واقعہ بھی تھا کہ 2016 میں بھی ہوا تھا، اسی طرح شور شرابہ سب کچھ ہوا تھا، تو اس وقت بھی چودھری نثار حسین تھے وزیر داخلہ۔ تو اب جو سارا ملبہ پڑ رہا ہے وہ ایسا ہے کہ محسن نقوی صاحب کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ ان دو وزرائے داخلہ کے مقابلے میں محسن نقوی جو ہے ان کی حکمت یا ان کا رابطہ حکومت سے اتنا مضبوط نہیں جتنا ان لوگوں کا تھا، لہذا یہ کارروائیاں صحیح طریقے سے نہیں ہو سکی۔ لیکن اس کا اگر اصل حاصل دیکھیں کیا ہوا، کس کو کیا فائدہ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور بیرسٹر سیف جو ہے ان کا وہ بیان بھی بڑا تنقید کا نشانہ بنا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم جمہوریت دکھانا چاہتے ہیں تو بڑے جمہوری ملک کا جو وزیر خارجہ آ رہا ہے اس کو ہم یہ خطاب کا موقع دیں گے تاکہ وہ دیکھے
کہ ہمارے یہاں کس طرح جمہوریت چل رہی ہے، انسانی حقوق کیسے پامال ہو رہے ہیں، اس کو بھی بڑا سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو فی الحال بڑا پراسرار ہے علی امین گنڈا پور کا فسانہ اور حکومت کی مصلحت پسندی کہ حکومت چاہتی کیا ہے اور کیا کرے گی۔ امریکہ میں دیکھیں، برطانیہ میں دیکھیں، یا کہیں بھی دیکھیں جہاں بھی کچھ ہوا، فرانس میں دیکھیں، جہاں بھی اس قسم کی بات ہوئی وہاں فوراً سزائیں دی گئیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے مصلحت پسندی جو ہے وہ معاملات کو گڑبڑ کر رہی ہے۔ آر یا پار والا مسئلہ دونوں کہتے ہیں، دونوں نعرے لگاتے ہیں، حکومت بھی نعرہ لگاتی ہے، اپوزیشن بھی نعرہ لگاتی ہے، لیکن آر پار کا مسئلہ نظر نہیں آتا کہ اصل پوزیشن کیا ہے، کون کہاں کھیل رہا ہے، کس گراؤنڈ پہ کھیل رہا ہے، کون امپائر کے ساتھ مل کے کھیل رہا ہے، کون الگ الگ کھیل رہا ہے، میچ فکس ہے یا نہیں ہے، مارا کون جاتا ہے۔ مارے بیچارے غریب کارکن چاہتے ہیں، وہ جو کپتان سے محبت کرتے ہیں یا کسی بھی لیڈر سے محبت کرتے ہیں، کسی بھی سیاسی پارٹی کے ہیں، وہ کون ہیں؟ ہمارے پاکستانی جاتے ہیں، وہ سب پاکستانی ہیں۔ ہاں افغان کا تڑکا لگا ہے تو ان کو سزا ملے گی، لیکن فی الحال اکثریت جو بھی ہے جن کا نقصان ہوتا ہے، چاہے وہ تاجر ہو چاہے کچھ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے نا تاجر کہ نقصان ہو تو انہیں اجازت دے دی کہ ایسا نہیں ہوگا، 17 تک انہوں نے دے دیا، نئی سماعت 17 کو ہوگی۔ انہوں نے کہا نا کسی کو کوئی اجازت نہیں، جب قانون دفعہ 144 لگی ہے، جب اہم مہمان آنے والے ہیں تو ایسا موقع نہیں۔ تاجر گئے، لیکن نقصان کس کا ہوا؟ پاکستانی تاجر کا۔ نقصان کس کا ہوا؟ پاکستانیوں کا۔ نقصان کس کا ہوا؟ عام پاکستانی کا۔ اور بڑے خاص پاکستانی جو ہیں وہ اپنی موج میلہ میں۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔